محمد محسن آبدی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، اور آج ہم یہ باشعور پاکستان میں ایک آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اس باشعور پاکستان کے اندر آپ نے جو لوگوں کو تعلیم مہیا کر رہے ہیں اور جس پلیٹ فارم سے آپ غریبوں کے لیے آپ نے تعلیم آسان کر دی ہے، میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ آپ نے تمام لوگوں کو یکساں مواقع فراہم کیے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں، اور نہ اونلی تعلیم حاصل کر سکیں، آپ نے اپنے ادارے کے اندر پراپر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اور سسٹم کے اندر اسٹوڈنٹس کی ساتھ تربیت بھی کی جاتی ہے کہ ان کی گائیڈنس کی جاتی ہے کہ ان کو فیوچر میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ ان کو اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی ڈائریکشن بھی دیتے ہیں کہ آپ کو فائنانس میں جانا چاہیے، آپ کو مارکیٹنگ میں جانا چاہیے، آپ کو لاء کرنا چاہیے۔ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی مجھے آج آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اس سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ آپ سے سیکھیں، تاکہ انہیں بھی کچھ نئی باتوں کا پتہ لگے کہ آج کل نوجوان کس ڈگر پر ہے کہ وہ صرف تعلیم ایک ڈگری کاغذ کی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ساتھ وہ تربیت بھی لینا چاہتا ہے، تاکہ وہ جب میدان عمل میں جائے تو وہ کسی اچھا کردار ادا کر سکے، اس ملک کے اندر ملک کی معیشت میں اچھا رول پلے کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے فواد صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا، اور اس سے بڑھ کے باشعور پاکستان کے حوالے سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں شعوری قوم کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جب تک ہم باشعور پاکستان میں وہ لوگ جو تعلیم یافتہ ہیں انہیں شعور کی دولت سے مالا مال نہیں کریں گے، تو ہم یہ گلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک ان پڑھ اس ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ حقیقت میں زیادہ نقصان پڑھے لکھے نے پہنچایا ہے، کیونکہ اس کو زیادہ نالج بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے کہ کہاں سے کس طریقے سے میں فراڈ کر سکتا ہوں، یا کہاں سے کس طریقے سے ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہوں۔ دوسرا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ آج جہاں پہ آن لائن کا زمانہ آ چکا ہے، تو تعلیمی حوالے سے ہمارے پاکستان میں اسپیشلی یکساں نصاب نہ ہونا ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ آپ دیکھیں، ایک غریب کا بچہ جب تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے اور اس کی تعلیم کا نصاب ہی وہ نہیں ہے جو امیر کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو اس کی بہت ساری محنت کے باوجود بھی اس کا رزلٹ وہ نہیں نکل سکتا جو نکلنا چاہیے، کیونکہ جب تک دونوں کا نصاب ہی ایک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ان کا مقابلہ بھی آپس میں نہیں کر سکتے۔ تو جہاں پہ تعلیمی نصاب میں یکسانیت کی ضرورت ہے، وہاں پہ ایک اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تعلیمی نصاب کو اپ ڈیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں آج بھی کافی پرانی بکس ہیں، اور وہ کنسیپٹ کی امپلیمنٹیشن آج دنیا میں کافی ڈفرینٹ ہو چکی ہے۔ ہم ریسرچ اورینٹڈ نہیں ہیں، جہاں پہ لوگ فارن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، تو اگر ہم اپنی تعلیمی نصاب کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو ہم دنیا کا مقابلہ کرنا دور کی بات ہے، ہمارے ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تعلیمی نصاب کو اپ ڈیٹ بھی کرنا چاہیے، اس میں یکسانیت بھی لے کے آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہو، کیونکہ تعلیم اور تربیت دونوں اکٹھی چلتی ہیں، وگرنہ ایک موچی، ایک کسان اگر کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کر رہا ہے، لیکن اگر وہ مخلص نہیں ہے تو وہ وہاں سے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر اس میں خلوص ہے، اس کو شعور ہے، اس کو ادراک ہے کہ میں نے کس طریقے سے اس ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے، تو اس کی چھوٹی سی ایفرٹ بعض اوقات کسی بندے کی زندگی تبدیل کرنے میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ جی محمد محسن آبدی صاحب، بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ آپ کی باتوں سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ہمارے معاشرے کے اندر باشعور اساتذہ کا ہونا بڑی اہمیت کا حامل ہے، کہ جو اس قوم کو صحیح ڈائریکشن دے سکیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اساتذہ جو ہیں وہ کیا فلی ایکوپڈ ہیں
کیا وہ لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے اس سے فلی ہم آہنگ ہیں؟ کیا وہ ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے؟ اور حکومت کس لیول تک آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام ایسا کر رہی ہے جس سے اساتذہ کو بہتر شعور ملے اور تاکہ وہ آگے نئی جنریشن کو وہ اپنی جو اس کی تربیت ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں؟ آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ بھی ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں باشعور طبقے کو بڑھانا ایک بہت ضروری ہو گیا ہے، اس کی ضرورت بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر سب سے پہلے موٹیویٹر ہوتا ہے۔ اگر وہ موٹیویشن نہیں دے سکتا، اور موٹیویشن کس طرح، اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے عمل سے، کیونکہ ایکشن لاؤڈر دین اسپیک۔ ہم چھوٹے سے بچے کو بھی دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اس کے سامنے جو کیا جاتا ہے وہ ضرور کرتا ہے۔ اگر کہا جائے ضروری نہیں کہ وہ کہہ سکے، لیکن جو آپ اس کے سامنے کریں گے وہ لازمی اسے پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر ہمارا ٹیچر کا جو طبقہ ہے، اساتذہ کا طبقہ ہے، اگر وہ خود موٹیویٹر نہیں ہوگا، اور ہم بیٹھ کے گفتگو کرنے کے بعد سکسیس پہ گفتگو کریں گے اور کرنے کے بعد یہ کہیں گے کہ اوپر کریم کی بائک منگوا دو، تو اس کا ایفیکٹ اس اسٹوڈنٹس پہ کیا پڑے گا، یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہمارے نصاب میں جب تک تبدیلی ممکن نہیں ہے، ہم اچھے اساتذہ پیدا نہیں کر سکتے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بہت کٹن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ زبردست زبردست۔ کہ اگر ایک معاشرے کے اندر ہمارا نصاب اتنا لو ہوگا تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ لیڈرز پیدا ہوں گے؟ جی محمد محسن عابدی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نصاب تعلیم ہے، جو جونیئر کلاسز سے لے کے سینئر کلاسز تک، ماسٹرز لیول تک، اس کے اندر آج بھی وہی 25 سال 30 سال پرانا جو کنٹینٹ تھا وہ چلا آ رہا ہے؟ اس کے اندر کوئی تبدیلی، اس کے اندر کوئی اپنی نیا، اس کے اندر نصاب کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں، کیا ان کو امپروو کیا گیا ہے؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی بات کی تھی کہ ہمیں صرف نیا پاکستان نہیں چاہیے بلکہ باشعور نیا پاکستان چاہیے، کیونکہ باشعور نیا پاکستان ہی اس ملک کو مستقل ترقی دے سکتا ہے۔ کیونکہ سکسیس از اے کنٹینیوس پروسیس۔ ایک دفعہ کامیابی حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہوتا، بلکہ کنسسٹنسی کے ساتھ اسے جاری رکھنا کامیابی ہوتا ہے۔ کامیابی مستقل اس وقت تک نہیں ممکن ہو سکتی جب تک ہمارا تعلیمی نصاب اپ ٹو ڈیٹ نہ ہو، اور اس کے لیے ہمارے ہاں R&D کا بجٹ ہی نہیں رکھا جا رہا۔ میری حکومت پاکستان سے اپیل بھی ہے کہ ہم کوشش کریں، یوں تو پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اور اسپیشلی کرونا کے حالات میں وہ مسائل قدرے بڑھ گئے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ایٹ لیسٹ ان کنٹریز کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ انڈیا دیکھ لیں، انہوں نے 20 سال 25 سال کا پلان آؤٹ کیا کہ ہماری جو ینگ نسل ہے ان کو ہم سکلڈ لیبر میں کیسے لا سکتے ہیں۔ آج جاپان میں، مختلف کنٹریز میں ان کی سکل لیبر کام کر رہی ہے۔ پاکستان کو ویژن اس وقت تک نہیں ملتا جب تک 25 ایئر کا پلان آؤٹ نہ بنے، ہم یہ بیٹھ کے نہ سوچیں، طے نہ کریں کہ ہماری منزل کیا ہے، ہم نے کہاں پہ جانا ہے۔ جب تک اس پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ 30 سے 40% ینگ لوگ ہیں، اور ینگ جنریشن کو اگر ہم باشعور نہیں بناتے، اس وقت تک اس ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ میرے خیال سے پاکستان واحد ایسا ملک ہے جہاں پہ تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ ہم جلدی اپنے مسائل کو اوور کم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس معاشرے میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر آپ یورپ سے کمپیئر کریں، وہاں پہ بڑھاپے میں لوگ زیادہ ہیں، نوجوان کم ہیں۔ پاکستان جیسے معاشرے کے اندر نوجوان زیادہ ہیں۔ صرف انہیں ڈائریکشن دے دی جائے، انہیں اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ ملک پاکستان اپنی وہ منزل حاصل کر لے جس کے لیے جو خواب قائد اعظم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا۔ ان کی پوری شاعری اسی چیز پہ بیس کرتی ہے کہ کس طرح ہم اپنی سوئیوں کو ان کو جگا سکتے ہیں اور اپنی وہ منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ محمد محسن عابدی صاحب، بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ میں تو اس آپ کی بات سے بات نکلی، آج کل جو نظام تعلیم ہے وہ بڑا سائنٹیفک نظام تعلیم ہے، اور بڑا ایک اس کے اوپر پروفیشنلزم پہ خاص، ایک اس کے اوپر فائنینس کے اوپر اور مختلف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر حکومتوں کا بھی زیادہ زور ہے تاکہ ہمارے ہاں لوگوں کو ٹیکنیکل نو ہاؤ آئے۔ لیکن اس نئی جہت کے ساتھ ساتھ جو آج کا اسٹوڈنٹ ہے
آج کا جو نوجوان ہے اس کی لٹریچر سے دوری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لٹریچر سے دوری انسانوں کو مشین بنا دے گی, انسانوں کو انسان نہیں رہنے دے گی. انسانوں کو انسان بنتے رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو لٹریچر ہو, اردو لٹریچر اور انگلش لٹریچر کے قریب لایا جا سکے. آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی بقا اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے پاسٹ کو یاد نہ رکھے. نو ڈاؤٹ فیوچر سامنے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. پاسٹ کی غلطیاں امپرومنٹ کی نظر سے اور اچھی چیزیں مزید اچھا کرنے کی نیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہی ترقی ممکن ہوتی ہے. آج جب ہم ریسرچ ورک کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ 150-200 کے قریب پاس پیپرز پڑھو. مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں تو ہمیں علم ہو کہ آلریڈی اس پہ کام ہوا کیا ہے. اگر ہمیں اسی کا علم نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے ہم اس پہ اتنی ایفرٹ کریں اور کرنے کے بعد پتہ لگے جو ہم کام کر رہے ہیں آلریڈی یہ تو ہو چکا ہے. تو جب تک ہم لٹریچر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے, اپنی نوجوان نسل کو آزادی پاکستان کی ساتھ اس کے تحریک پاکستان کے قائدین کا کیا کردار تھا, یہ ملک کیسے حاصل ہوا, اس کی بنیادوں میں لہو کن کن کا تھا, کشمیر کے مسائل, آج ہمارے تعلیمی نظام سے, تعلیمی نصاب سے وہ آیات نکال دی گئیں, ایک بڑا مسئلہ ہے. اب حکومت کس طرح توجہ دے. اب یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو فوکس کرے. آج کشمیر کا نقشہ مطلب اس انداز سے شامل کیا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر کے اندر آزاد کشمیر کو ایڈ کیا جا رہا ہے, اور یہ پاکستان کی تعلیمی نصاب میں جو بکس آکسفورڈ مختلف پڑھائی جا رہی ہیں اس کے اندر ہی چیزیں شامل ہو چکی ہیں. تو جب ہم پوری قوم بیٹھ کے فیصلہ کرے گی, آج دیکھیں اگر جاپان مختلف کنٹریز میں اگر تباہی آئی تو انہوں نے بالآخر کیا کیا, ہیروشیما ناگاساکی تباہ ہوئے. جاپان نے ایک ہی بات کہی کہ سب کچھ ہم سے لے لو لیکن تعلیمی نظام, تعلیمی نصاب ہمارا رہنے دو. ان کو پتہ تھا کہ تعلیمی نصاب اگر ہمارا اپنا ہوگا ہم اپنی قوم کو دوبارہ ری بلڈ کر لیں گے. جی بالکل. محمد محسن عابدی صاحب, آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ جب علامہ اقبال باہر پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے جب بہت سی انگلستان کی لائبریریز میں انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے مسلمان آتھرز کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, تو اس کے اوپر انہوں نے شعر بھی کہا کہ حکومت کا تو کیا رونا, وہ ایک عارضی شے تھی مگر وہ علم کے موتی, کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. یہ بالکل آپ والی بات کہ علامہ اقبال نے یہ جو باتیں کیں اس کا وہ یہی تھیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ بالکل اس کی جو تربیت ہے وہ ڈفرینٹ اینگل میں کی جا رہی ہے, اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ جیسے نوجوان لیڈرز آگے آئیں, آپ جیسے نوجوان اساتذہ آگے آئیں, آپ جیسے نوجوان لوگ آگے آئیں, تاکہ ان نوجوانوں کو ایک مشعل راہ کے طور پر نظر آئے کہ ہاں یہ لوگ ہم ہی میں سے ہیں اور یہ انہوں نے ہمارے اسی کٹھن حالات میں رہتے ہوئے یہ ترقی کی ہے. ہم آپ سے پھر دوبارہ ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ. شکریہ.